بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں ہوں امین راجہ اور میں ہوں زویا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یس پاکستان. عزیز دوستو, یس پاکستان کا آج یہ پروگرام جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہی پروگرام ہے جس پہ پچھلے 2 ایپیسوڈ آپ نے دیکھے ہیں مس فرا کے ساتھ میں نے, اور آج اس پروگرام کو جوائن کیا ہے مس زویا علی نے. جی تو سر مس فرا کیوں نہیں آئی, آپ مجھے بتا دیں. ہاں, مس فرا کیوں نہیں آئی؟ اچھا, فرا کا معاملہ کچھ یہ ہے کہ فرا بہت بڑی اینکر ہے. اچھا. اور میرا خیال ہے ان کو بی بی سی میں کام کرنا چاہیے. وہ پاکستان میں کوئی ایسا چینل نہیں ہے مطلب جو ان کے شایان شان ہو, میرا خیال ہے. تو ان کو مجھے امید ہے کہ بی بی سی سے آفر آئے گی کوئی, وہ وہاں پہ کام کریں گی. تو ابھی زویا علی ہمارے پروگرام کو جوائن کر چکی ہیں اور انشاءاللہ ہر ہفتے میں 4 پروگرام آپ میرے اور مس زویا علی کے دیکھا کریں گے. تو اس میں مختلف ٹاپک ہمارے ہوا کریں گے. کبھی وہ سیاست بھی ہو سکتی ہے, وہ کلچر بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی بات ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ تک ایک اچھا پروگرام پہنچایا جائے. تو زویا, آج ہم کس ٹاپک پہ بولنے والے ہیں؟ آج ہم نے عمران خان صاحب کے ایک نئے پالیسی کے بارے میں بات کرنی ہے, جو انہوں نے کہا ہے کہ غریبوں کو 1 پلیٹ سالن اور 2 روٹی مہیا کی جائے گی. ماشاءاللہ جی, سر آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑا اچھا یار, میں بھی سوچ رہا ہوں کہ چلو اب کام شام چھوڑ دوں گا میں بھی, اور 1 پلیٹ سالن اور 2 روٹیاں تو ملیں گی نا. جی سر بالکل. تو بس ٹھیک ہے, بیٹھ کے کھائیں گے مزے سے. اچھا پلان ہے ان کا. بالکل سر, پلان تو اچھا ہے. اور لیکن یہ تو پہلے بھی ہوتے رہے, پہلے جتنی بھی حکومت آتی رہی ہیں تو وہ بھی اس طرح کی پالیسیز جو ہیں وہ اسٹارٹ کی, لیکن اس کا اینڈ تو یہی ہوتا ہے کہ غریبوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں آتا, اور امیر لوگ جو ہیں وہ پیز بھی لے رہے ہوتے ہیں حکومت سے, اور ساتھ میں ان پالیسیوں کے اوپر بھی ہاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اصل میں ہوتا کیا زویا, پہلی بات تو نا مجھے عمران خان صاحب کی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو یہ ایم لے کے آئے تھے, جو ان لوگوں نے بڑی بڑی خوابیں اور جو گرین گارڈن ہم لوگوں کو دکھائے تھے نا پہلے, اور وہ ان میں سے ایک بھی نہیں ہو رہا. ہم سوچ رہے تھے کہ انقلاب آ جائے گا یہاں پہ, کوئی عمران صاحب کی حکومت آئے گی تو انقلابی اقدام ہوگی یہاں پہ, ایسے کام ہوں گے کہ لوگوں کی عقل دھنگ رہ جائے گی. لوگ کہیں گے سبحان اللہ یار یہ کام ہے, اصل یہ پالیسی تھی جو ہونے میں, جس کے بغیر ہم لوگ ترقی نہیں کر رہا تھا. لیکن خان صاحب نے آتے پتہ نہیں کیوں ایک بھکاریوں جیسی سوچ لوگوں کے اندر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے انہوں نے کوئی لنگر خانوں کا کام شروع کیا. اب لنگر خانے خدا کی پناہ یار, لنگر خانوں کی کوئی ضرورت ہے ہمیں؟ بالکل سر. اب اس کا کیا اینڈ ہوا ہے؟ اور لنگر خانے چل رہے ہیں, اس کے ساتھ انہوں نے یہ 2 روٹیاں اور 1 سالن جیسے اور کوئی کام ان کے پاس نہیں رہ گیا. تو ان کو تو میں سوچتا ہوں کسی نہ دربار کا مجاور ہونا چاہیے تھا. جی سر. یہ درباریوں والے کام ہیں ان کی سوچ پتہ نہیں کہاں. ہم جو عمران خان سوچ رہے تھے وہ ڈیجیٹل عمران خان ہم سوچ رہے تھے. بالکل سر, لیکن آپ خود بھی تو سوچیں نا, ہمارے ملک کا جو حالات چل رہے ہیں وہ بھی تو ایسے ہیں کہ اس کو اگر وہ سدھارنے میں لگے تو کافی ٹائم لگے گا. اسی لیے چھوٹی چھوٹی پالیسی اسی لیے تو بنائی جا رہی ہے نا. نہیں, ہمیں ضرورت ہے ان پالیسیوں کی. دیکھو نا قوم کو, اب ہمارے ہاں لوگ اکثریت ان لوگوں کے جو پہلے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں. بالکل سر. اور ان کو بالکل اب جب پتہ نہیں روٹی بھی فری ملے گی تو بس ختم وہ کام. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر بندہ کام کرے. کام کرنے سے پیسے آتے ہیں, پیسے آنے سے ملک ترقی کرتا ہے. لیکن ہم پہلے کام کرنا نہیں چاہتے, اب ہمیں یہ فری روٹیاں دے رہے ہیں. اور پھر کہاں پہ کھولا جا رہا ہے؟ انہوں نے جو افتتاح علاقوں میں کہا ہے جہاں پہ غریبوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے, کوئی فیکٹریز نہیں ہے وہاں پہ, وہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. جیسے انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں ساگ ڈال کے گھر میں انہوں نے وہ بنا دیا تھا, پناہ گاہ بنا دی تھی. اب ماڈل ٹاؤن جیسے پوش علاقے میں انہوں نے جب پناہ گاہ بنائی تو ہم لوگ منہ میں انگلیاں لے کے بیٹھ گئے سوچنے کے لیے کہ یہاں پہ پناہ گاہ کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کوئی داتا صاحب ہے یا یہ کوئی لاری اڈا ہے؟ یہاں پہ کہاں سے مسافر آئیں گے رات کو سونے کے لیے؟ تو عجیب و غریب کام یہ لوگ کر رہے ہیں. اب سب سے بڑی بات کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسیز میں ایک پالیسی عثمان بزدار صاحب انہوں نے جو ہمارے اوپر مسلط کی ہیں, اسی بات سے بڑی لوگوں میں ان کی جاگنسائی ہو رہی ہے کہ بھائی ان سے اچھی چوائسز پڑی تھی, بے شمار پڑی تھی. پتہ نہیں کیا سوچ کے انہوں نے جناب اس بندے کو, اور پھر اس کے بھرپور سب سے بڑے سپورٹر یہ خود عمران خان صاحب خود ہیں. اور لوگوں کو شدید اختلاف ہے کہ یار اس بندے کو کوئی کارکردگی نہیں ہے, کوئی ایسا کام نہیں کہ ہم اس کی تعریف کریں بھی. بلے 2.5 سال میں انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا. اب لوگوں کو بھکاری بنانے کی جو انہوں نے نئی سازش شروع کر دی ہے جناب, 1 پلیٹ سالن اور 2 روٹیاں ساتھ میں ملیں گی, تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اگر آپ دیکھیں نا, جی سر, 1000 بندے کو 1 مہینے میں کھانا کھلایا جائے 3 ٹائم, جتنا خرچہ آئے گا نا اس خرچے میں ہم ایک اچھی خاصی فیکٹری لگا سکتے ہیں. بالکل سر. اگر فیکٹری لگ جائے تو اس میں تو کافی زیادہ مزدوروں کو جو ہے وہ جو فری روٹی کھانے والے وہاں پہ کام کریں گے اور کما کے کھائیں گے. بالکل سر. وہ کما کے بھی کھائیں گے اور وہ یہ 2 روٹی پہ نہیں بیٹھے رہیں گے, وہ اپنے بچے بھی پالیں گے اور وہ خوشحال ہوں گے. اور جب وہ خوشحال ہوں گے تو وہاں پہ کوئی جس چیز کی پروڈکشن ہوگی, فیکٹریاں لگیں گی, ملک کی معیشت بڑھے گی. لیکن ہم نے لوگوں کو روٹیاں ہی کھلانی ہیں لنگر خانے کھول کے. ملک کو ہم نے اب جگہ جگہ دربار نئے بابے بنائیں گے, جگہ جگہ پہ ہم دربار بنائیں گے, دربار کی پالیسیاں لے کے آئیں گے, لوگ لنگر کھائیں گے اور چرس پی کے سویا کریں گے. یہ ہمارا فیوچر مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر یہی تسلسل ان کا رہا. جی سر, اس سے پہلے بھی تو آپ دیکھیں جو پہلی والی گورنمنٹ تھی آصف علی زرداری صاحب کی, انہوں نے بھی تو بینظیر انکم سپورٹ کا سہارا لیا تھا.
اس میں بھی تو غریبوں کو تو کچھ بھی نہیں ملا. وہ جو 3000 ان کو ایک منتھ میں مل رہے تھے اس پہ بھی امیروں نے ہاتھ صاف کیے. اس کے بارے میں آپ کا بس یہی کچھ یہاں پہ ہونے والا ہے. جو وہاں پہ ہوا تھا نا جی سر, وہ 3000 جو غریبوں کو ملنے تھے, تو ہوتا کیا تھا کہ 3 ماہ بعد ایک ڈاکی آتا تھا. جی سر. 3000 اس بیوہ کو یا اس غریب کو دے کے جاتا تھا 3 ماہ بعد, اور باقی جو 2 ماہ کے ہوتے تھے وہ آفیسر کھاتے تھے. اور وہ جو ڈاکیا جب لے کے آتا تھا نا اس کے پاس, کیونکہ مانگنے کی لت تو ہم لوگوں کو پڑی ہوئی ہے. بیسکلی ہم ایک بھکاری قوم سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل سر. وہ ڈاکیا جا کے کہتا تھا دیکھیں باجی میں آپ کا 3000 لے کے آیا ہوں نا, تو اس میں سے 200 تو میرا بھی بنتا ہے نا. اور وہ ڈاکیا اس میں سے بھی 200-300 لے جاتا تھا. بالکل سر. اور یعنی کہ 3 ماہ میں جو اس کو 9000 ملنا چاہیے تھا اس کو 2500-2600 ملتا تھا سارے کارڈ لے دے کے. تو وہ بھی سب کو نہیں ملتا تھا. جن کے نام رجسٹرڈ تھے ان میں سے 100 میں سے 10 لوگوں کو ملتا رہا, اور امیر لوگوں نے, پوسٹ لوگوں نے بڑا ہاتھ صاف کیا ہے. تو بس یہی سب کچھ ہونے والا ہے یہاں پہ. لیکن اگر آپ کو اگر ہماری پچھلی حکومت کی باتیں یاد ہوں تو لیپ ٹاپ کی جو اسکیم چلی تھی وہ بھی تو سب اسٹوڈنٹس تک نہیں پہنچ رہی تھی نا. رجسٹریشن ہو جاتی تھی اور میرے خیال سے 20-30% جو ہیں وہ لیپ ٹاپ ان کو مل رہے تھے, باقی تو سارے کہاں جاتے تھے, کسی نے بھی نہیں پوچھا. اصل میں زویا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو پہلے سارے سسٹم پہ غور کرنا پڑے گا. سسٹم پتہ کیا ہے کہ جب ایک بندہ MNA بنتا ہے نا, جی سر, MNA بنتا ہے, اس کا پہلے تو پارٹی فنڈ 5 کروڑ روپے اس کو دینا پڑتا ہے. اس نے اگر نون لیگ کی ٹکٹ سے لڑنا ہے یا PTI کی تو اس سے پارٹی فنڈ لیا جاتا ہے 5 کروڑ روپیہ. جی سر. 5 کروڑ یا 7 کروڑ یا اس کی بولی لگتی ہے, جو زیادہ فنڈ دیتا ہے اس کو وہ ٹکٹ دے دیا جاتا ہے. اس کے بعد الیکشن لڑنے پہ اس کا تقریباً 20 سے 25 کروڑ روپے خرچ آتا ہے. لڑنے تک, ووٹوں کو خریدنے تک, لوگوں کو بریانیاں کھلانے تک اس کا 20-25, یعنی کہ ایک MNA تیار ہوتا ہے آپ کا 30 سے 32 کروڑ روپے میں. بالکل. اور جب وہ کھلے دل سے پیسے لگا رہا ہوتا ہے نا, اچھا پہلی بات اتنے پیسے کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس نہیں ہوتے. یہ جو کروڑوں روپے خرچہ آتا ہے نا کسی پروفیسر کے پاس, ڈاکٹر کے پاس, انجینئر کے پاس, یا کوئی ایسا کوئی چانسلر یونیورسٹی کا, یا کوئی بھی بہت ذہین جو بڑا دماغ ہوگا, آپ اس کا جب سارا کچھ بیچ بھی دیں گے تو 2 کروڑ بھی شاید اکٹھا نہ ہو. اب اتنے پیسے کن کے پاس ہوتے ہیں؟ چٹھا صاحب کے پاس, چیمہ صاحب, وڑیچ صاحب, بٹو صاحب, یہ جو زمیندار لوگ ہیں نا, گاجریں بیچنے والے, آلو بیچنے والے, یہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے. اور پھر یہ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کو یہ اچھے سے چلا سکیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جیسے اب دیکھیں نا, ہم نے پہلے بھی کام ایک بہت بڑا غلط کر چکے ہیں. ایک کرکٹر کے حوالے ہم اپنے ملک کی بھاگ دوڑ دے بیٹھے ہیں اور ہم دیکھنے ہمارے حالات کے ہو رہے ہیں. اس بندے نے ایک وزیر اعلیٰ ہمارے اوپر لگایا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں. ابھی جو سیکھ رہا ہے اس کے ذمہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کر دیا کہ بیٹا تو پہلے سیکھ لے پھر اس کو چلا لینا. تو جس بندے کو جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, آپ اس کو مثال کے طور پہ آپ کسی کسائی کو نائی کی دکان دے دیں کہ آپ نے یہاں پہ لوگوں کے بال کاٹنے, تو انشاءاللہ پہلے کسٹمر کا کان کاٹے گا, سر ہی کٹے گا پھر اگر کسائی کے ہاتھ میں. اب کسائی کو آپ وہ دے دیں اور نائی کو کہیں کہ آپ نے جا کے جانور ذبح کرنا ہے, اور وہ اتنی سی کینچی سے کھ نہیں کر پائے گا. اب جس کا جو کام ہے, جس نے جو سیکھا ہے وہ تو آ نہیں رہے. اب پڑھے لکھے ان میں ہوتے کوئی نہیں ہے, وہ سب وہ لوگ اسی ذمہ داروں کو بچے ہوتے ہیں, انہوں نے صرف اپنے تئیں لکھنا پڑھنا سیکھا ہوتا ہے. 8-10 چیزیں ہوتی ہیں جو میں لکھ لوں, اپنے سگنیچر کر لوں, بس ٹھیک ہے. اور وہ لوگ اسمبلی میں پہنچتے ہیں, اور ان لوگوں کا جو پارٹی کے ہیڈ ہوتے ہیں ان کا وعدہ ہوتا ہے کہ تو بھائی کھلے دل سے پیسے لگا دے, اگر ہم جیت جائیں گے تو تیرے پورے کروائیں گے, بلکہ ان کو 100 سے ضرب دیں گے. اگر تیرا 32 کروڑ لگا ہے تو اس کو 100 سے ضرب دے دے, انشاءاللہ تیرا پورا کروائیں گے. یعنی کہ وہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے, وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اپنے پیسے کو 100 گنا کرنے کے لیے. اور یہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. اب یہ جو انہوں نے 2 روٹیاں اور ایک سالن, آپ دیکھیے گا کہ غریب تک تو یہ نہیں پہنچے گا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو کرپشن ہوگی وہ اربوں کی ہوگی. اللہ نہ کرے نہیں ہوگا یہ شروع, کیونکہ میں نے اس لیے کہا کہ ہوتا ہی یہی ہے, کیونکہ سسٹم ایسا ہے نا. اس سسٹم میں جو بندہ کروڑوں لگا کے آیا ہے اور وہ لگایا ہے, اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے, پرومس بھی ہے, بھئی آپ کو 100 سے ضرب دے کے اس کے پورے کروائے جائیں گے. 32 کروڑ کو ہم 100 کروڑ کریں گے تو آپ کو ملے گا, تو وہ آپ اس کو ہیلے بہانوں سے اس تک پہنچایا جاتا ہے. کبھی اس کو کسی ایسی جگہ پہ لگا دینا ہے کہ جہاں پہ اس نے کہا جی میں نے روڈ بنوا دیا ہے. روڈ کیسا بنایا جی؟ روڈ سر میں نے 100 کلومیٹر بنوا دیا ہے. جب جا کے چیک کر تو 5 کلومیٹر بھی نہیں ہوتا. ہاں 100. آپ کیا چاہتے ہیں کہ پھر کیا ہونا چاہیے اس چیز کو لے کے؟ اس چیز کو لے کے ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ تو بہت لمبی بات ہے بھی, کیا ہونا چاہیے پورے سسٹم کو چینج کرنے کی ہم باتیں کریں تو ہمیں 6-7 پروگرام چاہیے. اللہ کا شکر ہے مجھے پتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے, ہمیں پورا سسٹم چینج کرنا پڑے گا. اب وہ تو خان صاحب کے بھی بس کی بات نہیں ہے, وہ تو اپنی سیٹ پتہ نہیں کس طرح بچا رہے ہیں. اب یہ خان صاحب سے ہماری ہاتھ جوڑ کے یہ التماس ہے کہ بھائی جان, آپ کا وہ جو نوکریاں تھیں, کروڑوں کی نوکریاں تھیں, آپ نے جو لوگوں کو فری گھر بنا کے دینے تھے,
جس طرح آپ کے وہ وعدے ہم سنہری حروف سے سونے کی تاروں سے لکھنے کے چکر میں ہیں، اس طرح آپ کا یہ وعدہ جو 2 روٹیاں اور 1 سالن کی پلیٹ ہے، یہ بھی میرا خیال ہے یہ بھی کچھ سونے کی تاروں سے لکھے جائیں گے، تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جائیں گے. آپ ان کو چھوڑیں، ملک میں فیکٹریاں لگائیں، ان پیسوں سے غریبوں کو روزگار ملے، وہ خود کمائیں اور خود اپنے گھر میں، وہ آپ کے سالن پہ نہ بنیں، وہ خود اپنے گھر میں سالن پکائیں، سبھی کھائیں، ملک میں خوشحالی ہے. مجھے بتائیں کہ وہ جو مرغیوں اور کٹوں والی بات تھی خان صاحب کی، وہ کدھر؟ ہاں مرغیوں، اب دیکھ لیں آپ، انہوں نے یہ بھی ہمیں آ کے اپنا مذاق بھی اڑوایا. بالکل. اور عجیب بات رہی بھی مرغیاں اور کٹے پالیں گے ہم. اور چلو یہ ایک آئیڈیا پیش کر دیا، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو ان کے جو مائنڈ میں ہے، تو اب اس کو آگے کہیں بڑھایا انہوں نے، کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے کہ نوجوانوں کو بتایا جائے کہ بھائی اپنے مرغیوں کو کس طرح پالنا ہے، ٹریننگ دی جائے. پر کوئی کلاسز ہوتی، کچھ ہوتا تو نوجوان آگے اس کے بارے میں سوچتے، تو کوئی بھی نہیں کچھ نہ کسی کو یہ قرضہ دے کے راضی ہیں. اور اب ان کا یہ جو کام ہے انشاءاللہ، پہلے بھی ہمارے لوگ وزیر اعظم صاحب کو، میں تو نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں کہ بھکاری ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ جس طرح پیسے میں نے مانگے ہیں پوری دنیا سے، کسی اور بندے کو اتنا تجربہ نہیں ہے کہ فنڈ ریزنگ کس طرح کرنی ہے. فنڈ ریز کرنا مطلب جا کے مانگنا، لوگوں کو اپنی مجبوری بتانا اور لوگوں سے فنڈ لینا. تو یہ اسی ڈگر پہ پوری قوم کو چلا رہے ہیں. تو خدا کا واسطہ جناب ہمیں بھکاری مت کریں، ہمیں تو پہلے کام کرنے کی عادت نہیں ہے، ہم تو پہلے سونے کی عادی ہیں، روٹی مل جائے تو بس سو جائیے، نیند پوری کریے، اور آپ اسی ڈگر پہ چلا رہے ہیں. برائے مہربانی اپنی پالیسیوں کو ذرا اصلاح کریں، اور آپ کے جو مشاورت، آپ کی جو لوگ آپ کو مشورہ دے دینا، اب برائے مہربانی ان کو چینج کر لیں، میرا خیال ہے یہی ہو سکتا ہے پھر تو اجازت دیجیے اس کے ساتھ مجھے اور زویا علی کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے. اگر ہماری کوئی بات کسی کو ناگوار گزری ہے تو ہم معذرت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.